سرور مجھے اس کا دھیان دیتا ہے، بلال کعبے میں جیسے اذان دیتا ہے، جب کبھی الجھتا ہے دوپہر کا عذاب مجھ سے، وہ میرے سر پر کرم اپنا تان دیتا ہے۔ اور لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر قرآن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے پر اگر کوئی آیت اترے تو کہتے ٹھیک ہے، لیکن نہ اترے کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے۔ گورا آج اس بات کے اوپر ناز کرتا ہے، ہم تو چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ کہاں تک؟ بولے کہاں تک؟ چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور سورج کو تسخیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا خود اپنے شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ وہ چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن میرے آقا کے قدموں تک آج بھی نہیں پہنچا۔ اس نے چاند پر کمندیں ڈالی، لیکن اپنے خانہ دل کے اندر میرے آقا کی محبت کو نہیں بسایا، اللہ کی توحید کو نہیں بسایا، شریعت کی محبت اس کے سینے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے۔ اور اونچی آواز سے، میرے آقا تو وہ ہے جو عرش بری پر اس وقت گئے جب انہیں کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے، جب انہیں پاکی کا بھی پتہ نہیں تھا، طہارت کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلے تو اپنی جو چال ڈال وضع قطع تہذیب ثقافت تمدن ان تمام چیزوں کو بلا دیا۔ صبح ہوتی ہے، لین لگی ہوتی ہے، بچوں کے سکولوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بچے دیکھیں، ایک ہمارا دور تھا ابتدائی میں، جتنے بڑے حضرات ہیں ٹاٹ لے کر جاتے اسی پر بیٹھتے، گاڑی آج کے بچوں کو گھر سے اٹھاتی ہے، گھر میں چھوڑ کر جاتی ہے۔ اتنا پڑھانے کے بعد یہ بیٹا اس قابل بھی نہیں ہوتا باپ کے جنازے میں کھڑا ہو کر دعائے جنازہ ہی پڑھ سکے۔ افسوس کا مقام ہے یہ۔ اور میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں، بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہے، کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، اور اتنی انگریزی آتی ہے، انگریزوں کو پڑھاتا ہے۔ آپ بتائیں، ایمان کے ساتھ بڑے حضرات چھوٹے عمر والے بھی موجود ہیں، کیا انگلش کے پڑھنے پر اس کے والدین کو ثواب ملے گا؟ ایک حرف پر کسی نیکی کا کہیں قرآن میں حدیث میں کسی مولوی صاحب سے سنا مستند نہیں، صحیح سی روایت ہی بتا دے، کوئی گئی گزری روایت ہی بتا دے، ملے گا؟ لیکن ایک بچہ صرف الف با تا ثا پڑھتا ہے، ہر لفظ کے ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں۔ محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشیاں لاتا ہے محمد نام ایسا۔ اور نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، جنہیں ملتا ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کا نام لیں گے۔ نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، دور رہ کے بھی کہتے حضور ملتا ہے۔ یہ وہ بزم ہے جس بزم کے جھروکوں میں ایمان کو روشنی، دلوں کو نور ملتا ہے۔ نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہو درود و سلام۔ زبان کو لطف شراب طہور ملتا ہے، دنیا میں کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، میرے آقا کے در پہ آؤ ضرور ملتا ہے۔ میرے آقا کے در میں کیسا سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال سے پوچھے، حضرت صہیب سے پوچھے، حضرت عمار سے پوچھے، حضرت یاسر سے پوچھے، حضرت ابو بکر سے پوچھے،
حضرت علی بچہ ہے پوچھے نبی کے محفل میں کیسا سکون ملتا ہے، عمر اتنا بڑا ظالم اور سخت قسم کا انسان پوچھے نبی کے محفل میں کتنا سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، عثمان سے پوچھے نبی کے محفل میں کتنا سکون ملتا ہے، معاویہ سے پوچھے نبی کے محفل میں کتنا سکون ملتا ہے، طلحہ زبیر اور بلال سے پوچھے نبی کے محفل میں کتنا سکون ملتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھے، ابو ذر غفاری سے پوچھے نبی کے محفل میں کتنا سرور ملتا ہے۔ یہ نبی ہی کی تو محفل ہے جہاں جبریل امین بھی آتے ہیں تو ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ اور علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نبی کی محفل ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کا دمی آیت جنید و بایزید کا، نبی کی محفل تو وہ ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، وہ عرفہ مقام ہے، وہ بلند و بالا مقام ہے جہاں جنید اور بایزید جیسے اللہ والے بھی آہستہ سانس لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیں آہستہ سانس میں، آہستہ آواز میں سانس لیتے ہیں۔ تیری محفل میں پلکوں کا اٹھانا بھی ہے بے ادبی، کہتے سبحان اللہ۔ آقا تیری محفل میں پلکوں کا اٹھانا بھی ہے بے ادبی، تیری نظروں کا نظروں سے ملانا بھی ہے بے ادبی۔ وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری محفل میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی۔ میرے آقا کی ایسی محفل یہاں درود و سلام کی ڈالیاں اور گجرے ہونے چاہیے، اور ہر وقت ہر لمحے نبی پر درود ہونا چاہیے، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں ہونے چاہیے، جسم اور روح کو یکجا کر کے اس محفل میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، اگر ایسا ہو تو کام خراب ہے۔ جسم اور روح کو حاضر کر کے نبی کا ذکر سننا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کا ذکر دلوں کو سرور بخشتا ہے، اور سکون ملے گا تو کہاں پر؟ نبی کے در پر۔ کہاں پر؟ بولے کہاں پر؟ ایمان سے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر در فیض محمد کی، مریضان گناہ کو دو خبر در فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ بلکہ نفس کو مٹانے کی ضرورت ہے، دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بس نبی کے محفل میں آنے کی ضرورت ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ فوراً معاف فرما دیتے۔ صحابی رسول نے واقعہ سب سنتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، جب اس نے اپنا درد بھرا قصہ میرے آقا کے سامنے رکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب وہ انتظار میں بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ ارشاد فرما رہے اگر سچے دل سے تیری غلامی کسی نے اختیار کی میں اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑے بڑے گناہ کرنے والے، یہ دیکھیں حضرت واشی بن حرب کو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کتنی دفعہ میرے نبی کے پاس پیغام بھیجے، نبی آیتیں بتاتے رہے، بالآخر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ دامن اسلام میں وسعت ہے، آج ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اسلام تنگ نظر ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام تنگ نظر نہیں ہے، بلکہ مغربی تہذیب میں وسعت نہیں ہے۔ تمہارے دماغ تنگ نظر ہے، تمہاری ثقافت تنگ نظر ہے، تمہارا نظریہ تنگ نظر ہے، تمہاری تہذیب تنگ نظر ہے، تمہارا تمدن تنگ نظر ہے، تمہاری ہر چیز تنگ نظر ہے۔ اسلام کے دامن میں اتنی وسعت ہے، اگر اس وسعت میں آنا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اسلام کی وسعت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، اور پھر اس طرح بھی کوئی نہیں بنتا تو جس حالت میں ہے اشاروں سے پڑھے۔ یہ وسعت ہے یا نہیں؟ اسلام کہتا ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہے، پانی اگرچہ موجود ہے تو کیا کرو؟ بولے تیمم کرو، جو رب پانی سے طہارت قبول کرتا ہے وہی مٹی سے بھی قبول کرے گا، رب کا حکم ہے۔ دامن اسلام میں وسعت ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام بڑا سخت ہے،
तुम्हें सुबह सवेरे फजर से भी पहले उठकर डेरे में जाना सख्ती नजर नहीं आती, फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना सख्ती नजर आती, ओवर टाइम लगाना सख्ती नजर नहीं आती, 24 घंटे काम करते मुसलसल, बैठने की भी इजाजत नहीं, ये सख्ती नजर नहीं आती। इमाम साहब 2 मिनट किरत लंबी करें, कहते हैं बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, मैदा नहीं करता। अब बच्चे को रोटी दो, 2-3 माह के बच्चे को रोटी, मैदा पड़ा, क्योंकि उसका मैदा रोटी वाला, बोले रोटी वाला नहीं है, दूध वाला है, नरम ग़िज़ा वाला है। हमारा मैदा ही नहीं बना इस्लाम वाला। जब मैदा बनेगा तो हजरत बिलाल की तरह नीचे गर्म रेत, ऊपर गर्म सिल, चारों तरफ आग लगाई हुई है, बगैर वक्फे के एक के बाद दूसरा काफिर मारता है, लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं आहद आहद, क्योंकि बिलाल का मैदा बन चुका। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। अब इसकी मैं तशरीह और वो डिटेल में नहीं जाता, खुलासा इतना है, जब इंसान को अल्लाह ने मुश्किल में पैदा किया है, मुशक्कत में पैदा किया है, तो फिर वो मुशक्कत क्यों ना करे जिसका आगे सिला भी मिले, जिसका फायदा भी हो, जिसका कोई नतीजा भी निकले। वरना दुनिया की काफिर जितने मर्जी रिफाई काम कर ले, 1 टके का उसे आखिरत में सवाब बोले, ये सारे अमाल बर्बाद है। क्यों कि इस्लाम का जो सर्टिफिकेट है उसके पास नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एग्रीमेंट उसने नहीं किया, जिसकी वजह से उसका कोई अमल। अगर बिल गेट्स सारी दुनिया को, अपनी दौलत सारी दुनिया में तकसीम कर दे, बगैर करने के जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। किसी पर कोई खर्चा नहीं किया, अपने दिन रात बड़ी मुश्किल से गुजारता है, कलमा पड़ा है, मरते ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा कि नहीं होगा? तो हम ये अहद करें, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम, वो फरमाते हैं मुझे मेरे वालिद गिरामी ने कहा, तैयब तेरा आलम बनना तेरे लिए, ये बनना तेरे लिए, वो बनना तेरे लिए, लेकिन रोजाना 1 पारा पढ़कर मुझे बख्शना, ये मेरे लिए। ये क्या है? तेरा शेखुल इस्लाम बनना, जितने अलकाब दुनिया तुझे देती है वो तेरे लिए है, और मेरे लिए तुझे मैंने जो हाफिज बनाया, क्योंकि हाफिज के बारे में क्या आता है? जिसने कुरान को हिफ्ज किया, शर्त ये कि बाअमल हो, अल्लाह उनके वालिदैन के सर पर क़यामत के दिन वो ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा होगी, सूरज और चांद से ज्यादा होगी। इसलिए कि कुरान ऊपर है, बाकी सब किताबें नीचे हैं। कुरान ऊपर है, बाकी सब किताबें नीचे हैं, इसलिए इसका हाफिज आगे, बाकी सब पीछे। कुरान का हाफिज कहाँ होता है? बोले बाप बड़ा बेटा छोटा, लेकिन बेटा हाफिज है, बाप बेटे के पीछे नमाज पढ़ता है, क्योंकि इसे आगे किया है तो किसने किया है? बोले आलम दीन की उम्र कम है, पीछे 90 साल वाला बाबा है, वो 90 साल वाला बाबा इस आलम दीन के पीछे नमाज पढ़ता है। वजह क्या है? इसके सीने में कुरान है। क्या है? कुरान है। अगर आप यहाँ बतौर खास अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। हदीस का ताल्लुक मेरे नबी के साथ है, कुरान का ताल्लुक रब के साथ के साथ, और दोनों ही निजात की क्या है? आका ने फरमाया दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अपना फरमान। जब तक इन्हें थामे रखोगे, इन्हें अपनी जिंदगी का वजीफा बना लोगे, दस्तूर हयात, मंशूर हयात बना लोगे, गुमराह नहीं होंगे। गुमराह वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम सलीलो खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान आज भी जिंदगियों को बदलता है, शर्त यह है कि कोई अपनी आदत बदले, कोई अपनी आदत बदले, कुरान के लिए वक्त निकाले, टाइम निकाले। कुरान आज भी जिंदगियां बदल रहा है, आज भी जिंदगियां। शर्त यह है कुरान को टाइम दे, वक्त दे, तिलावत करे। अब तो जदीद जमाना आ गया है, हर चीज के लिए घर में जगह है, फर्नीचर आ गए, बंदों के लिए जगह कोई नहीं। पहले 15-20 मेहमान आ जाए तो घरों में जगह कम नहीं पड़ती थी, अब 4 मेहमान इकट्ठे आ जाए, बंदा सोचने पर मजबूर होता है किस कमरे में ठहरा हूं,
فرنیچر ہی فرنیچر. پہلے طاقیں ہوتی تھی اوپر جگہ قرآن کے لیے رکھی ہوتی تھی, اب سپارہ رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں. کہتے قاری صاحب سپارہ لے کے آئے جو ساڑھے کوئی نہیں. تب پوچھے نیا نیا یہودی مسلمان ہوا جو تیرے پاس قرآن نہیں. افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ کہتے قاری صاحب یاسین لے کر آنا. پھر کہتے مولوی صاحب اے دعا کرو کوئی برکت پوے, کارج لڑائی ہے. جب قرآن نہیں ہوگا لڑائی ہوگی, جب اللہ کا کلام نہیں ہوگا لڑائی ہوگی. جہاں قرآن نہیں ہوگا وہاں شیطان ہوگا, اور شیطان صلح نہیں کرواتا, لڑاتا ہے. شیطان نے تو ہمارے ابا جی کو جنت میں نہیں رہنے دیا, مجھے اور آپ کو گھر میں کیسے رہنے دے گا؟ سیدھی سی بات ہے. اسے ہمارے والدین کا جنت میں رہنا گوارا نہیں, مجھے اور آپ کو گھر میں کیسے سکون سے رہنے دے گا؟ برکت چاہیے قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا. خوشبو چاہیے تو خوشبو کی بوتل اور خوشبو کا پاس ہونا ضروری ہے. میں اکثر ذرا کڑوی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ گٹر میں منہ ڈال کر کہے مولوی صاحب خوشبو نہیں آ رہی, قیامت کی صبح تک نہیں آئے. قیامت کی صبح تک ہم کہیں گے محترم یہ گٹر سے ہم باہر نکالو, پہلا منہ دھو لو, کپڑے بدلو, اچھی سی مہندی سی خوشبو لو, جسم کو لگاؤ, خود بخود بولے خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. ہماری یہی مثال ہے. ٹی وی سامنے ہر ایک کی تصویریں, شادی کی تصویریں لگائیں. ہندوؤں کی طرح ابا جی فوت ہو گیا, دادا نانا اس کی تصویر کے اوپر ہار لگائے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. وہاں رحمت کے فرشتے. ڈاکٹر سے دوائی بھی لیں, استعمال بھی نہ کریں, پرہیز بھی نہ کریں, تو پھر یہ اعتراض ڈاکٹر پر نہیں ہے, مریض کے اوپر. کیوں بھائی تمہیں دوائی دی تھی, کچھ پرہیز بتائے تھے. میرے آقا نے دوائی دی ہے شریعت کی صورت میں. قرآن دوا ہے, نبی کا فرمان دوا ہے, پرہیز بھی ہے. یہ چیز نہیں رکھنی, یہ چیز نہیں رکھنی, اس سے اجتناب کرنا ہے. یہاں سے رحمت برستی ہے, یہاں غضب برستا ہے. ان چیزوں سے احتراز کریں گے, گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. کیا بنے گا؟ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی. اب صبح جس بازار سے گزرے, جس گھر سے گزرے, جس گلی سے گزرے, قوالوں کی قوالی کی آواز آتی. افسوس کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے وہاں پر, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا سب سے بڑا امین استقبال کے لیے ہے. باری سوار ہوتے اونٹ کے اوپر. کہا امیر المومنین میں نے بڑا عالی شان بہترین قسم کا جبہ, منقش جبہ تیار کیا ہے, آپ وہ پہنے, ابھی کافروں سے آپ کے ڈائلاگ ہونے والے ہیں. اور جبہ پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر جبے کی طرف, دوسری حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف. جلال فاروقی تو مشہور کہنے لگے, ابو عبیدہ کب سے تم نے عزت کپڑوں میں تلاش کرنا شروع کر دی؟ تم نے کب سے عزت کپڑوں میں تلاش کرنا شروع کر دی ہے؟ ہم تو وہ لوگ تھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, ہمیں تو زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا, مقصد زندگی ہی ہمارا نہیں تھا. کالی کملی والے کے شریعت کے صدقے اللہ نے آج یہ مقام دیا ہے اور اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے. عمر یہی کپڑے پہنے گا, اسی حالت میں کافروں سے ڈائلاگ کرے. وہ کپڑے پہن کر گئے. غلام کی باری ہے سوار ہونے کی, حضرت عمر کی باری ہے مہار پکڑنے کی. اب غلام عرض کر رہا ہے آپ کی مہربانی آپ سوار ہو جائیں, خوشی سے دے رہا ہوں, خوشی. حضرت عمر کا آخری وار ہوتا تھا, بتاؤ قیامت میں میرا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ وہ کہنے لگے کم نہیں ہوں. انہوں نے کہا پھر میں یہ نہیں کر سکتا. اسی طرح غلام اوپر سوار ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عظیم شخص جس کی آواز ہوائیں پہنچاتی ہے, جس کا خط دریا مانتا ہے, جس کا کوڑا زمین برداشت کرتی ہے, سہتی ہے, جانتی ہے, جس کی چادر کو آگ بھی پہچانتی ہے, وہ شخص جا رہا ہے مہار پکڑے ہوئے. کافروں نے دیکھا, تورات کو کھولا, ایک نظر تورات کی سطروں پر, دوسری نظر حضرت عمر کی نگاہ پر, ایک نظر تورات کی سطر پر, دوسری نگاہ حضرت عمر کی نگاہ پر, کپڑوں کے اوپر. بالآخر کہنے لگے ہماری کتاب میں یہی لکھا ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں وہی بیت المقدس کو فتح کرے گا, لیجیے چابی آپ کے حوالے کرتے.